بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میٹروپولیٹن اسکول سے مس نسرین جماعت ہشتم کے پہلے ہفتے کا نصاب اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ جیسا کہ بچوں آپ سب کو معلوم ہے کہ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اس حمد کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ الطاف حسین حالی ارکان خمسہ کے ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خمسہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 5۔ ارکان یعنی رکن کی جمع، یعنی وہ 5 ارکان جنہوں نے اردو ادب اور خاص طور پر اردو نثر کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ 5 ارکان سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی، مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی جدید نظم کے بانی ہیں۔ ان کی مشہور نظم مسدس حالی ہے۔ آئیے بچوں اب اس نظم کی پڑھائی کرتے ہیں تاکہ اس نظم کی ریڈنگ میں اگر کوئی مشکل الفاظ ہوں تو وہ آپ کو پڑھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ آئیے بچوں اس نظم کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں تاکہ نظم کی وضاحت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ محرم رازدار، خلعت لباس، محیط چھایا ہوا، گلہ شکایت، رنگ بیاں بیان کا انداز، خیرہ و سرکش متکبر اور مغرور، نافرمان کہنا نہ ماننے والا، دم بھرنا تسلیم کرنا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ عزیز طلباء، حمد میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس نظم میں بھی اللہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اے اللہ، ایک نافرمان بندہ بھی تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ یہ دلوں پر قبضے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ عزیز طلباء، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے دل میں جو دھڑکن اور سانسیں عطا کی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اسی طرح جب انسان کی موت کا وقت آئے گا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تھم جائیں گی، تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔
تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دلوں پر اللہ کا قبضہ کیسے ہے، یعنی ہماری زندگی کا آغاز بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہماری زندگی کا اختتام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اللہ سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے، یعنی جہاں ایک طرف انسان کی زندگی کا آغاز اور انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہیں دوسری جانب اس آغاز اور انجام کے سفر کے دوران انسان اپنے دل کے اندر جو کچھ سوچتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کا آغاز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ انسان کی زندگی کے آغاز اور انجام کے سفر کے دوران ہمارے جو اعمال ہیں، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ اس نظم میں مزید شاعر فرما رہے ہیں اور نافرمان بندے کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے تو وہ یقیناً اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جبکہ ایک نافرمان بندہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا قبضہ ہے۔ ایک نافرمان انسان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پناہ دیتا ہے اور وہ اپنی رحمت کے سائے میں اسے بھی چھپا لیتا ہے، یعنی نافرمان بندے کے عیب اور اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے اور ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ایک نافرمان بندہ بھی اللہ ہی کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ مزید اس نظم میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حق سب سے پہلے مقدم یعنی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی اور زندگی میں بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں اور ان نعمتوں کا ذکر کریں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس نظم میں شاعر حقوق اللہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم پر سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، اور یہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب ہم اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، مگر بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت کو بیان کر سکے اور اس کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو سکے۔ اس لیے بندہ اپنے رب کا حق پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتا۔ شاعر اس نظم میں ان لوگوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی حقیقت
اور اس کی صفات کو دل سے تسلیم کیا اور اللہ کو اپنا رب مانا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا، لیکن جب ایسے لوگوں پر اللہ کی حقیقت عیاں ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی ایمان لے آئے اور اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور ایمان لے آئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ اس نظم میں شاعر ان لوگوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں دنیاوی ضروریات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کی نظر میں شاہی لباس، تخت و تاج اور عیش و آرام کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہیں کوئی بھی قیمتی چیز اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ اللہ کی گداگری میں خوش رہتے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر فرما رہے ہیں کہ جب تک ہم اللہ کی بڑائی اور عظمت کو دل سے نہیں مانیں گے، اس وقت تک ہمارا کوئی بھی کام پورا نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی بگڑا ہوا کام سنور سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اللہ ہی کو دل سے اپنا رب مانتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ذات سے انکار کیا تو جب ان پر اللہ کی حقیقت عیاں ہوئی تو وہ حیران رہ گئے اور دل سے اللہ کو اپنا رب مانا اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ عزیز طلباء، اس نظم میں شاعر مزید فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کسی بھی مشکل، دکھ، تکلیف یا پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے شکوہ شکایت کر کے اپنی پریشانیوں کا حل دعاؤں کی صورت میں مانگتے ہیں، کیونکہ بندے کو یہ معلوم ہے کہ دنیا پر اللہ کی ذات حاوی ہے۔ وہ نظام کائنات اپنی مرضی سے چلا رہا ہے اور سب کے بگڑے ہوئے کام سنوار رہا ہے۔ شاعر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ ہوا بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو وہ بھی اللہ کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اللہ کا پیغام ایک خوشبو کی طرح ہے جس نے تمام عالم کو معطر کر دیا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں کو ان احکامات کے مطابق گزاریں۔ عزیز طلباء، حمد کے آخری شعر میں شاعر خود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے حالی، تیری شاعری پر اثر ہے جو دلوں کو چھو لیتی ہے۔ تیری شاعری پڑھنے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اپنے انداز بیاں کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ان کے لکھنے کا انداز سب سے الگ ہے اور ایک منفرد اہمیت کا
حامل ہے۔ ان کی شاعری کا انداز ہر خاص و عام کو متاثر کرتا ہے۔ دوسرے تمام شعراء کے مقابلے میں الطاف حسین حالی کی شاعری سادہ اور آسان ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جی بیٹا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کر رہے ہوں اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس نظم حمد کو بہت اچھی طرح سمجھا ہوگا اور آپ اس کے مشقی سوالات بہت آسانی سے کر سکیں گے۔ آئیے عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے خود کو بندہ نافرماں کیوں کہا ہے؟ جی ہاں بچوں، شاعر نے اس نظم میں خود کو بندہ نافرماں اس لیے کہا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ہم پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ اس کے باوجود ہم دیگر کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی پوری طرح نہیں کرتے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر پوری طرح ادا نہیں کرتے، اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے خود کو بندہ نافرماں کہا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، کیا بندہ اپنے رب کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں بچوں، بندہ کبھی بھی پوری طرح سے اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بندوں پر اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں انہیں ادا کرنے میں بندوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بندہ اپنے رب کا پوری طرح حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کے نیک بندے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ کا حکم مان کر اس کا حق ادا کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بندہ اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیسرا سوال دیکھیے بچوں، ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو حمد کہلاتی ہے۔ عزیز طلباء، اب آپ اسی طریقے سے تمام مشقی سوالات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ان مشقی سوالات کو کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔